ذمہ داران کلیہ، اساتذہ اکرام، معزز سامعات اور میری پیاری دینی بہنوں، آج اس پررونق محفل میں تقریر کا عنوان ہے پردہ عورت کی ترقی میں آڑ نہیں ہے۔ سامعات، دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ہر چیز کا ضابطہ مقرر ہے، ہر چیز کو اس کے برابر حقوق سے نوازا ہے اور ہر شخص کو اس کی طاقت اور حیثیت کے مطابق ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ اسی طرح مرد اور عورت کو بھی الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور چند احکامات میں دونوں کے درمیان فرق کر دیا گیا ہے، اور انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے کو فتنوں سے پاک رکھنے کے لیے کچھ حدود بھی عائد کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک پردہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پردہ عورت کی ترقی میں آڑ ہے۔ یہ بالکل غلط بات اور غلط سوچ ہے۔ معزز سامعات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارا گائیڈ بک یعنی ہماری رہنمائی کے لیے اتارا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے والوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اسفل السافلین میں بنا دیتا ہے۔ اور پردہ بھی اسی کتاب میں نازل شدہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس حکم کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیوں ترقی سے روکے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بلندی عطا کرے گا۔ اور جو عورتیں پردے کو ترقی میں آڑ سمجھتی ہیں، یا تو وہ پردے کو اپنائی ہی نہیں ہیں یا تو وہ گھروں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو کمزور خیال کرتی ہیں۔ غور کیجیے میری بہنوں، اگر پردہ عورتوں کی ترقی میں آڑ ہوتا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی فقیہ عورت 2210 حدیثوں کی راویہ نہ ہوتی۔ اگر پردہ عورتوں کی ترقی میں آڑ ہوتا تو ام عمارہ رضی اللہ عنہا جیسی بہادر عورت کو جنگ میں خدمت کا موقع نہ ملتا۔ اگر پردہ عورتوں کی ترقی میں آڑ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد آنے سے سختی سے منع کر دیتے اور انہیں تعلیم حاصل کرنے کی بھی ترغیب نہ دلاتے۔ اسی طرح نہ جانے کتنی ہی مسلمان مائیں ہیں جنہوں نے بے شمار صحابہ و ائمہ اور محدثین کی بہترین اور اعلیٰ تربیت کی ہے، جس کی وجہ سے امام بخاری و امام مسلم جیسی عظیم شخصیتوں نے حدیث کے میدان میں بے مثال خدمات انجام دیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی یہ ترقیاں ان کی ماؤں کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے۔ معزز سامعات، اب اگر ہم ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں صرف دنیاوی ترقی آتی ہے جو کہ ظاہری ہے، فانی ہے۔ اس کے برعکس حقیقی ترقی آخرت کے لیے کی جانے والی ترقی ہے۔ اپنے تقوی کو بڑھانا اور عمل صالحہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہی اصل ترقی ہے۔ معزز سامعات، اب اگر دنیاوی ترقی کی بات کی جائے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ پردے کا مقصد فتنوں سے بچنا اور بچانا ہے، نہ کہ عورتوں کو ترقی سے روکنا۔ اور اس جدید دور میں نئی ٹیکنالوجیز کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی کہیں سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان عورتیں گھر بیٹھے آن لائن اسٹڈیز اور ڈسٹینس ایجوکیشن کو حاصل کر سکتی ہیں، اور کئی مدارس عورتوں کے دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اس کی گریجویشن میں بھی اس کی مدد کرتے ہیں، اور آن لائن جاب کی سہولت سے وہ اپنے آپ کو گھر بیٹھے بہتر معاشی اعتبار سے خود کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ لہٰذا میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیت و ہنر کو پہچانیں اور حلال اسباب اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں اور نہ ہی ان کا بہانہ بنائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کھلے دل سے قبول کرتے ہوئے دنیا و آخرت کی بلندیوں کو حاصل کریں انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ